بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے دوست صاحب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست عامر حق ایک نیا ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ نجی مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے میں اس سلسلے کو جو سیرت النبی کے نام سے بالخصوص ذریعہ معاش نبی عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ اور منزہہ من کل عیوب و دنس کے حوالے سے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں کافی تعطل اور تأخر ہوا ہے۔ تو وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، توفیق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق ارض و سما کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو وہی دیتا ہے توفیق، تو پھر انسان جو ہے وہ کچھ معاملات زندگی کے بھی لے کر چل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرائض ہیں دین کے حوالے سے ان کو بھی لے کر چل سکتا ہے۔ تو آج اللہ نے توفیق دی کہ مختصر طور پر اس چیز کو میں بیان کر سکوں، اس کے اگلے حصے کو۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پر موضوع کا آغاز کروں، جیسا کہ ہم ہمیشہ، میرا یہ پرسنل نمبر ہے واٹس ایپ میں، جس میں آپ ٹیکسٹ اور آڈیو کر سکتے ہیں۔ کالز وغیرہ سے براہ کرم جو ہے وہ پرہیز کریں، اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کالز وغیرہ اٹینڈ نہیں کی جا سکتی۔ آڈیو میسج اور ٹیکسٹ میسج آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام کے آغاز میں ہی میں اس حوالے سے بھی میسج دینا چاہتا تھا زیتون ایف ایم ٹیم کے بہاف کے اوپر۔ میں نے اپنے دوسرے احباب سے بھی گفتگو کر لی ہے کہ چونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے فی سبیل اللہ دین کا کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، اپنی آواز اٹھانی ہے معاشرتی مسائل کے اوپر، اسلامی مسائل کے اوپر، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، دینی اور سیاسی مسائل ہیں، الغرض اصلاحی موضوعات کے اوپر اور ترقیاتی اور تعمیری موضوعات کے اوپر اگر کوئی شخص زیتون ایف ایم ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو بھی اس پرسنل میرے میسج جو ہے وہ ڈراپ مجھے کر سکتا ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ میرے ساتھ وہ گفتگو کریں، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ کال پہ بات کروں گا۔ خلوص ہو، فرقہ واریت سے بالا تر ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اسسٹنس میری طرف سے ہو سکے گی تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اچھے سپیکرز ہمیں ملیں جن کو مختلف موضوعات کے اوپر زیتون ایف ایم پلس کے اوپر موقع دیا جائے۔ قادیانیت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو زیتون ایف ایم لائیو کے حوالے سے، یا ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پر موقع دیا جائے۔ تو آپ لوگوں نے پرسنلی مجھے اس پر میسج کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی تلاش ہے ہم لوگوں کو جو دین کا کام اور اصلاح کا کام اور اتفاق اور اتحاد کا دائی بن کر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کام کریں۔ تو ابتدا کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ہمیں ایسے دوست احباب کی ضرورت ہے جو اپنے وقت نکال سکتے ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم لوگوں کے پاس یہ اکیلے بندے کا تو کام نہیں ہے، پوری ٹیم کا کام ہے۔ مل کر سارے جب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، اور اس میں آپ یقین کریں کہ جب آپ ٹیم کا، مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم لوگ اسٹڈی کرتے تھے تو ہمارے ایک بڑے اچھے استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے ٹیم کا مطلب ہے ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور۔ تو ٹیم جو ہے وہ جب ملتی ہے تو وہ ایک سے بھلے دو، اور ایک 11 والا حساب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ زیتون ایف ایم ٹیم کا نہ صرف یہ کہ لسنر اور ویورز کے یا آڈینس کے اعتبار سے حصہ بنے، بلکہ جو لوگ اصلاحی کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھے سپیکرز ہیں، خواتین بھی حصہ بن سکتی ہیں اور مرد بھی، دونوں طرح، یعنی میل اور فیمیل۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو فیمیلز ہیں ان کو ہم اس طریقے کے ٹاپکس دیں جو کہ فیمیل کے حوالے سے بات کر سکیں، خواتین کے مسائل کے اوپر بات کر سکیں۔ ہم کافی عرصہ سوچ رہے تھے کہ خواتین کے ایشوز پر، کیونکہ آج کل فیمنزم جو ہے یا ویمن رائٹس جو ایک کیمپین ہے، اس طریقے کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں مغرب کی طرف سے اور مغرب زدہ لوگوں کی طرف سے، جو مغرب کے جام کے دو سپ لگاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اس طریقے سے کام کیا جا سکے۔ تو آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے، مجھے اس کے اوپر میسج کرنا ہے، اور ہم لوگ ایک ٹیم تشکیل دیں گے جو گاہے بگاہے مختلف طریقوں سے انشاءاللہ زیتون ایف ایم پلس اور لائیو کے اوپر نظر آیا کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین میری آواز آ رہی ہوگی۔ میں باقاعدہ اپنے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں۔ لنک جو ہے میں اس کو پبلک کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ اگر کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے، ساتھ بیٹھ کر سننا چاہتا ہے، وہ سن لے۔ ناظرین، میں نے جب اس موضوع کا آغاز کیا تھا تو میں نے پہلی ایپیسوڈ جو کہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گا، اگر آپ وہ دیکھیں، اس میں میں نے بتایا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، جو کہ
عصر حاضر کے ایک معروف اسپیکر ہیں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا پر کافی ان کو سنا جاتا ہے، فین فالوئنگ ہے، لسنرشپ ان کی کافی زیادہ ہے، ویورشپ. دوستو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ بنایا تھا جس کی تفصیل میں نے ایپیسوڈ 1 کے اندر بیان کر دی. ایک تو یہ چیز کا ایک کنٹینیوٹی اس کی سمجھ لیں، تسلسل سمجھ لیں. دوسری چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 3 ایپیسوڈز کے اندر لے کر چلوں. مثلا ایک دور میں پری اسلامک جو ہے عرب ٹریڈ سسٹم تھا، یا جو اکانومک اور فائنینشیل وہاں کا جو سسٹم تھا، ٹائم لائن تھا، اس کو بیان کروں، جو کہ میں نے پہلی قسط کے اندر بیان کر دیا کافی حد تک. دوسرا میرا دور تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ مکی دور کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت اور معیشت تھی اس کو بیان کیا جائے. اور تیسرے ایپیسوڈ کے اندر میں مدنی دور کو بیان کروں الی آخر یوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال تک. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اس کو مطالعہ کرنا شروع کیا تو یہ اتنا آسان نہیں جتنا نظر آ رہا تھا. یعنی اس پر اتنا کم کام کیا گیا ہے. اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا تھا کہ معاش نبی یا تجارت نبی یا معیشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معاشی زندگی تھی، ان کا سورس آف انکم تھا، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور جب میں نے کھنگالنا شروع کیا مصادر کو، مآخذ کو اور مختلف کتابوں کو، تو محسوس ہوا کہ وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ایسپیکٹ اور وہ پہلو، وہ جانب کہیں اندر گوتا زن ہو کر نکالنی پڑتی ہے. یعنی اس پر اس طریقے سے کام نہیں کیا گیا، پتہ نہیں شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یا شاید نظر انداز کر دیا گیا. میری سمجھ سے باہر ہے کس طریقے سے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اسلام کے نظام معاشرت کو ایز اے ہول براڈر پکچر کے اندر لیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جو ذریعہ معاش ہے اس کو شاید بلر ہو گیا، وہ فیڈ ہو گیا ان انٹینشنلی، ان نوئنگلی، یہ ان کے حسن زن کو رکھتے ہوئے. مگر جیسے میں نے ڈاکٹر یاسین ملک اظہر صاحب تھے، وفات پا گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، میں نے ان کا بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس پر کافی مقالہ جات لکھے، وہ میری نظر سے گزرے. اسی طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیات ہیں جو جدید دور کے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی اور تجارتی زندگی ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی. ان دونوں کو پڑھنے سے مجھے کچھ مصادر ایسے ملے مطالعہ کرنے سے، اور حقیقت پوچھیں کہ یہ دو حضرات وہ دروازہ ہیں جس دروازے سے میں اس دشا میں نکلا، اور مجھے وہ خزانے ملے جو چھپے ہوئے تھے، وہ ٹریز مجھے حاصل ہوئے ان دو اشخاص کے ذریعے سے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور ڈاکٹر یاسین مظہر ملک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے دلچسپ موضوع ہے. بہرحال اس تفصیل سے قطع نظر یہ جملہ معترضہ کے طور پر آپ لے لیں. میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ ان کو 3 ایپیسوڈ میں رکھوں گا ناظرین، مگر مجھے لگتا ہے کہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس کو مجھے کئی ایسی معلومات ملی ہے جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھی، اور مجھے کھنگالنے پر محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی ایک شاندار کھوج ہے اگر اس کی طرف انسان نکلے، اور بڑا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اور پھر کئی ملحدین اور مستشرقین اور معترضین کے جوابات بھی، یعنی کئی ایسے سوالات ہیں جو کہ بڑا تنگ کرتے ہیں عام طور پہ علماء کو، جو روایتی قسم کے علماء ہیں یا جو مدارس کے علماء حضرات ہیں، خطباء ہیں، وہ اس ایشو کے اوپر چونکہ نہ بات کرتے ہیں نہ ضرورت سمجھتے ہیں، اور سیرت کا یہ پہلو جو ہے اس سے وہ تہی دامن رہتے ہیں اور فراموش کر دیتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے ایسے ملحدین اور مستشرقین ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے غریب غربا تھے، جیسے مدینہ ہے ہجرت کیا، جہاد کیا، مال غنیمت جناب فراوانی ہو گئے، اور جناب ریل پیل اور جناب اس طریقے سے معاملہ چلے. تو کافی جوابات اس حوالے سے مل جاتے ہیں. لے جی، آج کا جو موضوع ہے اس کو میں نے مکی دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہم شرح و بسط کے ساتھ بات کر سکیں. میں اس کو پھر بھی مختصر رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ 30 سے 35 منٹ کے اندر میں کور کر دوں. بڑی سپیڈ سے میں گزرتا چلا جاؤں گا، مگر کوشش کروں گا کوئی ایسا پہلو فراموش نہ رہے، کوئی ایسا پہلو پنہا نہ رہے اور پوشیدہ نہ رہے کہ جس سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کو سمجھ سکیں. تو نبوت سے پہلے کا جو سورس آف انکم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبوت یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 اور بعض روایتوں کے مطابق 41 یا 42 سال کی عمر میں کی ہے، مگر جو معروف اور تواتر اور زیادہ اصح ہے اور ارجح ہے وہ 40 سال ہی ہے، 40 سنہ، یعنی 40 سال کے چڑھتے ہی، یعنی 40 سال کے ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے نواز دیا گیا تھا.
تو مکی دور کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے زندگی گزارتے رہے، وہ 40 سال کا عرصہ ہے، اور اس 40 سال کے عرصے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی بھی ہے، یعنی 25 سال میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے ایک پروگرام کر رکھا ہے زیتون ایف ایم پلس کے اوپر، پڑھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو سیرت النبی کے چیپٹر میں پلے لسٹ میں آپ کو ایک پروگرام ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی تھیں، ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی کا معاملہ ہے اس پر میں نے بیان کیا ہے کہ بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ 23 سال، یہ مختلف روایتیں ہیں کیونکہ تاریخی ہیں، اگر آپ 25 راؤنڈ فگر کا آنکڑا لے کر چلیں تو 25 سے 40 کے درمیان 15 سال کا فرق ہے، تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہونے کے 15 سال بعد تک کا میں معاملہ لے کر چلوں گا، نبوت تک، تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں، نبوت سے پہلے لے کر چلتے ہیں، تو پیدائش سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یقیناً اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے تھرو آتا ہے، اس سے پہلے نہ چلیں ایک اور مجھے پچھلی دفعہ بھی مجھے کچھ چیزیں پیش کرنی تھی مگر میں نے بتایا میں کافی چیزوں کو سکپ کرتا ہوں اور ان کے ایک ایک حوالے دینا کافی سمجھتا ہوں، مگر چونکہ مقصد ہے انفارمیشن پاس کرنا، لوگوں کو مدعا کو تفصیل اور توضیح سے بیان کر دینا، اس حد تک چیزوں کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا کہ کوئی اشکال اور کوئی وہم جو ہے وہ باقی نہ رہے، اس حوالے سے ایک حدیث میں اور دے دیتا ہوں، اس کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ریفرنس کی طرف رہے۔ یہ جی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2150 صحیح سند کے ساتھ، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اسلام 360 میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2150، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام یعنی یحییٰ علیہ السلام کے جو والد تھے بڑھئی تھے، کارپینٹر، نجارن، کارپینٹر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ترخان کا کام یعنی کارپینٹری کا کام کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام نے بھی کام کیا ہے جو کہ بائبل سے ہمیں ذکر ملتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو کہ نبی تھے جن سے اللہ نے مکالمہ کیا سورہ مریم کے آغاز کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بھی پروفیشنلی یعنی ان کا پروفیشن جو تھا وہ کارپینٹر تھے۔ پچھلے پروگرام کے اندر جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے لنک آپ کے ڈسکرپشن کے اندر ہے، اس میں نے بتایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکمل حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کام، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنی محنت سے کماتا ہے، اور اس میں ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ یہاں پر دوسرے ایک نبی کا میں نے ذکر کر دیا حضرت زکریا علیہ السلام، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ نبوت نبی ہونے کے باوجود محنت کر کے کما رہے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک عظیم مشن کو لے کر آئے تھے وہ اس پہلو سے تہی رہیں اور پیچھے رہیں، سمجھ نہیں آتی، جبکہ ان کے پاس اپرچونٹیز بھی تھی جن کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ تو ایک حدیث اس حوالے سے لے لیں دوستو، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یقیناً ماں باپ کے ملاپ اور ماں باپ کے ایک ازدواجی تعلق کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، اسی طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کے والد عبداللہ تھے اور آپ کی والدہ جو ہے وہ آمنہ تھی، اس کی تفصیل ساری کی ساری سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، میں بہت سی چیزوں کے حوالے آج نہیں دوں گا، وہ چیزیں جو زبان زد عام ہیں، جو خطباء، علماء اور سپیکرز اور ریٹرز کے ذریعے اور اسکول کالجز کی تعلیمات کے ذریعے اور ہمارے ماں باپ کی تعلیمات اور ہماری ان کی وضاحتوں کے ذریعے سے وہ زبان زد عام ہو چکی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو میں وداؤٹ ریفرنس آج کوٹ کروں گا۔ مثال کے طور پر میں صرف بتا دوں گا جو بڑی بڑی سیرت کی کتابیں جہاں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، سیرت ابن حشام ہے، سیرت ابن حساک اسحاق ہے، انصاب الاشراف ہے امام بلازری کی، اسی طریقے سے سیرت النبی شبلی نعمانی صاحب کی ہے، مودودی صاحب کی سیرت سرور عالم ہے، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی رحیق المختوم ہے، اسی طرح طبقات ابن سعد ہے، اسی طریقے سے المعجم الکبیر امام طبرانی ہے، اسی طریقے سے حافظ امام البیہقی کی دلائل النبوہ ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کی دیگر کتب ہیں، یعنی سیرت کی جون سی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی حالات ہیں وہ اسی تواتر سے آپ کو ملیں گے، مگر آج جس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مجھے بھی فرسٹ ٹائم پتہ لگی جب میں نے اس موضوع کے اوپر جمپ ان کیا، اس کی طرف توجہ میری ایسے پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو آپ کی پیدائش کے وقت ہی یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، یعنی عبداللہ جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، بعض روایتوں کا مطابق یہ ہے کہ آپ حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تو آپ وفات پا گئے، یعنی حاملہ تھیں تو آپ وفات پا گئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی
تو حضرت عبداللہ سفر پر تھے، وہ وفات پا گئے۔ الغرض کسی طریقے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں وہ ابتداءً ہی وفات پا گئے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے ہم میں سے کسی شخص کے بھی والدین ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انہیریٹنس، وراثت۔ عرب کے اندر بھی وراثت کا قانون موجود تھا، یعنی ترکہ جسے کہتے ہیں۔ ترکہ کہتے ہیں جو ٹپیکل فقہی ٹرم ہے اسلامک جورسپروڈنس کی، وہ ہے انہیریٹنس۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، میت ہوتی ہے، اس کے جو لواحقین اور باقی حضرات پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے اس کی پراپرٹی کے اندر سے۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا حق ہوتا ہے اس کی پراپرٹی کے اندر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذریعہ معاش ابتدان تھا، اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں عبداللہ، ان کا ترکہ بھی تھا۔ ابھی آپ کے سامنے میں حوالہ رکھتا ہوں، یعنی آپ کے ذریعہ معاش کا آغاز یہاں سے ہو گیا تھا کہ آپ کے والد نے وفات پائی تو وہ ترکہ آپ کے پاس آیا۔ یہ جی طبقات ابن سعد جو ہے، یہ طبقات الکبریٰ ہے، اس کی پہلی جلد ہے سیرت النبی کی، مکتبہ آپ کے سامنے ہے، اس کا پیج نمبر 80 ہے۔ اس پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو وفات ہے اس کے ذکر کے اندر یہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں قال اخبرنا محمد بن عمر بن واقد الاسلمی، یہ ابن واقد جو ہے اسلمی، وہ بیان کرتے ہیں قال ترک عبداللہ بن عبد المطلب ام ایمنہ و خمسۃ اجمال اوارقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہیں انہوں نے اپنی وفات کے بعد ترکہ چھوڑا تھا ام ایمن۔ کون تھی ام ایمن؟ یہ ان کی غلام تھیں، ان کی باندی تھیں۔ وہ خمسۃ اجمال اوارکا، اور 5 اونٹ چھوڑے تھے، اوارکا یعنی تاکل الاراک، جو ایک خوراک تھی، وہاں کی جڑی بوٹیاں تھیں، کچھ پودے تھے، وہ کھایا کرتے تھے، وہ اونٹ تھے۔ وقطعۃ غنم، وقطعۃ غنم، اور ریوڑ، ایک چھوٹا سا ریوڑ بکریوں کا چھوڑا تھا اپنے ترکے کے اندر۔ فورث ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فورث ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری ترکے کے وارث بنے، کیونکہ آپ اکلوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وارث بنے۔ یہ طبقات ابن سعد کی صحیح روایت 80 نمبر پیج کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ یہاں سے ہمیں ناظرین یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے والد کی وراثت کے وارث بن گئے تھے، ترکے کے وارث بنے۔ ان میں کیا تھا؟ نمبر ایک باندی تھی ام ایمن، نمبر 2 کیا تھا؟ 5 اونٹ تھے جو اوارق، وہاں کی جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، خوراک کھاتے تھے، اور ایک قطعہ تھا غنم کا، یعنی بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ ریوڑ سے مراد 5-10 کر لیں، 10-15 کر لیں، مختلف روایتوں کے اندر بیان کیا۔ جیسے میں نے آپ کو سیرت کے جتنے مصادر ذکر کیے ہیں ان میں مختلف تعداد ملتی ہے، کچھ کہتے ہیں 5-10 بکریاں تھیں، کتنی بھی کر لیں، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثتی جائیداد تھیں، ان کے ترکے میں آئی۔ اس کے علاوہ جو کھوج نکلی ہے وہ یہ نکلی ہے کہ یہی طبقات ابن سعد جو ہیں، طبقات کبیر جو ہیں، اس کے پیج 79 جہاں سے ذکر وفات عبداللہ شروع ہوتا ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی وفات کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی، کہ مثلا جس وقت ان کی وفات ہوئی تو وہ کیا کر رہے تھے اور کہاں سے آ رہے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے جو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہوا، کہتے ہیں خرج عبداللہ بن عبد المطلب الى الشام الى غرة فی عیر من عیرات قریش یحمل تجارت۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تجارت کے سفر پر تھے، شام میں گئے ہوئے تھے اور وہاں کے بازاروں میں تجارت کر رہے تھے۔ اور یحملون تجارت، یعنی نہ صرف یہ کہ تجارت کر رہے تھے بلکہ تجارت سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے، اور جو ان کا نفع تھا، جو ان کا ایکسچینج تھا، ٹھیک ہے، جو ان کا سرمایہ تھا، اس سے جو منافع حاصل کیا تھا وہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ ففارغوا من تجارتهم ثم انصرفوا، تو اپنی تجارت سے فارغ ہو کر وہاں سے وہ پلٹے۔ فمروا بالمدینہ وعبداللہ بن مطلب یومئذ مریض، تو وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہے تھے، اس دن عبداللہ بن عبد المطلب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، وہ بیمار تھے۔ میں مختصر کر دوں تاکہ آپ سمجھیں، یعنی وہ اپنی تجارت کا سامان اور منافع لے کر آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے، یعنی مکہ کے رستے میں تھے، مکہ واپسی انہوں نے کرنی تھی، وہاں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑیں۔ فقال انا اتخلف عندي اخوالی بنی ادی بن نجار، وہ کہتے ہیں بنی نجار جو ہیں، ادی بن نبی نجار، یہ میرے رشتہ دار ہیں، مجھے یہیں چھوڑ دو، تم لوگ چلے جاؤ۔ اب وہ اپنے اس منافع کے ساتھ وہیں رک گئے، وہیں رک گئے مدینہ کے اندر، ان کی وہاں وفات ہو گئی۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سگے چچا تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے تھے زبیر بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، انہی کو بعد میں بھیجا بھی تھا، یہ آگے ذکر بھی کریں گے۔ اسی روایت کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو ذکر کریں گے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے چچا نے کہا کہ جا کے پتا تو کرو کہ وہ کیا لے کر آئے تھے۔ اچھا ہوا کیا، جب وہ وفات پا گئے تو قافلہ جو ہے وہ مکہ پہنچا، انہوں نے عبد المطلب نے پوچھا جو دادا تھے، انہوں نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے عبداللہ؟ انہوں نے کہا جی وہ مریض سے مدینہ میں رک گئے ہیں، سفر کی وجہ سے وہ مریض ہو گئے ہیں، وہیں رکے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے اپنے بیٹے دوسرے کو بھیجا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ عبداللہ فوت ہو گئے ہیں کئی دن سے اور ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس مال کو، اس منافع کو اکٹھا کیا جو عبداللہ کے ترکے میں تھا اس وقت، وہ بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اب اس کی تفصیل بہرحال بیان نہیں ہوتی مختلف مصادر کے اندر، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کے طور پر، انہیریٹنس کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں دو بنیادی چیزیں ملی تھی، نمبر ایک جو ان کے والد کی ملکیت تھی، اور نمبر دو جو شام سے سفر کرتے واپس آتے ہوئے جو تجارت کا مال بچا تھا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ معاش کا حصہ بن گیا۔ یہ دو حوالہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ میں اب وہ تواتر سے وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں جو چیزیں آپ کو سیرت کی بنیادی کتابوں زبان زد عام ملیں گی۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ کی جب وفات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائیا جن کا نام ہے حلیمہ، حلیمہ بی بی حلیمہ سعدیہ، جن کا تعلق تھا بنو سعد بن بکر کی طرف، ان کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 5 سوا 5 سال کے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ واپسی ہوتی ہے، تب تک ان کی والدہ زندہ ہوتی ہیں، ان کی والدہ ان کو ریسیو کرتی ہیں اور اس کے بعد سال سوا سال تک وہ اپنی والدہ کے پاس رہتے ہیں، والدہ وفات پا جاتی ہیں۔ والدہ کے پاس یہ ترکہ ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سارا جو ان کا اخراجات ہیں وہ اسی طریقے سے کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب والدہ کی وفات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا گارڈین ہوتا ہے وہ جد امجد عبد المطلب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں سیرت ابن حشان میں بڑے بڑے پیارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے۔ ان کی جب وفات ہوتی ہے، میں سکپ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان زد عام ہیں، تو میں اس کو مختصر رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان کے پاس وہ رہے ہیں، جد امجد کی جب وفات ہوتی ہے عبد المطلب، اس کے بعد دو چچا ان کے بچتے ہیں سگے، ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب۔ ان دو چچوں کے ساتھ سیرت کے مختلف اور تاریخ کے مختلف مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ دو دو بڑے سفر کیے ہیں شام، یمن اور بصرہ کے، یعنی عراق کے، شام کے اور یمن کے۔ یہ وہ 3 علاقے تھے کہ میں پچھلے سبجیکٹ میں جو پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کر چکا ہوں کہ کیسے رحلت الشتاء والصیف میں عرب جو ہے وہ 12 مہینوں کے اندر کس طریقے سے 12 میلے لگتے تھے مختلف علاقوں میں، جو کہ دومت الجندل سے شروع ہوتے تھے اور وہ کس طریقے سے آ کر پھر ختم ہوتے تھے خیبر، اور پھر بالآخر اقاز کا میلہ لگتا ہوتا تھا مکہ اور مدینہ کے وسط کے اندر، جو کہ عرب کا سب سے بڑا میلہ لگتا تھا، اور جہاں کشتی کے مقابلے اور چین و ہند اور سندھ سے مال آتا تھا، سرمایہ لگتا تھا اور کیپٹل آتا تھا، اور وہاں بڑی زبردست ٹریڈ ہوتی تھی۔ اچھا یہاں تک آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، مگر مال اپنا موجود ہے، یعنی سرمایہ موجود ہے، وراثتی جو جائیداد ہے وہ موجود ہے، مگر چونکہ خود کفیل ابھی نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، ہوش نہیں سنبھالی، سمجھ نہیں آئی، تو اس طریقے سے وہ چچوں کے پاس رہے ہیں جس طریقے سے رہا کرتے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتے بھی تھے بی بی حلیمہ کی وجہ سے، اس میں بھی کئی ہمیں واقعات ملتے ہیں، مگر ابھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی رشتوں کو اگر سامنے رکھ کر ہم چلیں تو وہ قدرے بہتر اور اہم رہے گا۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب جو ہے ان کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب نے ان کا جو ہے وہ کفالت کی ہے، جو کہ حضرت علی کے اور جعفر بن ابی طالب کے اور عقیل کے وہ والد ہیں۔ اس میں ایک واقعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ زبان سے عام رہا وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، جس میں تجارت کا ہی سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو بحیرہ راہب کا واقعہ کہتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں تجارت میں چچا کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں کے ایک راہب بیسیکلی اس سینٹ کو کہتے ہیں جو عیسائیت میں یا یہودیت میں رہبانیت اختیار کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو راہب کہتے ہیں رہبانیت سے، یعنی صوفی اور مسٹک۔ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی اور دیکھی ہے اور اس کا چہرہ دیکھا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا بھئی یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ مگر ابھی وہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مگر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن بلوغت سے پہلے تجارت کی طرف سفر تھا، اور تجارت میں اور اپنے چچا کے ساتھ وہ
तजारत का सफर करते रहे। अच्छा, जैसे ही बालिग होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी टीन एज संभालते हैं, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया, ये भी जिक्र मिलता है तबकात इब्न साद के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बकरियां चराते हैं, जिसे शेफर्ड कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि वो एज थी टीनेज की, और लोग बच्चों को दूर भेजने से और तजारत के सफर बगैर किसी डिपेंडेंट और गार्डियन के करने से, किसी सुपीरियर के एडल्ट के करने से वो रोका करते थे। तो बकरियां चराना इर्द गिर्द की घाटियों में, मक्का के इर्द गिर्द की घाटियों में बकरियां चराने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। अब यहाँ ये हदीस जिक्र करते हैं, मरफूअन बयान करते हैं तबकात इब्न साद में, कि मा मिन नबीन इल्ला कद रअल गनमा, कि नबियों में से कोई भी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां चराई हैं। कालू, साहबा ने कहा, व अंत या रसूल अल्लाह, आप भी? काला व अना, मैं भी। अच्छा, दूसरी रिवायत भी जिक्र की है अबू हुरैरा से, वो कहते हैं, मा बअसल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल नबिय्यन इल्ला राई गनम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा मगर वो बकरियां चराने वाला होता है। काल लहू अस्हाबुहु, उनके सहाबा ने कहा, अंत या रसूल अल्लाह, आप भी? काल नअम व अना रअयतुहा लि अहले मक्का बिल करारीत, कहते हैं मैंने करारीत, एक उस वक्त की इकोनॉमी, एक सिक्का राजुल वक्त होता था, करारीत चंद सिक्कों के इवज, या उस वक्त की आप समझ लें कि चंद पैसों के इवज, यानी उस वक्त की करेंसी थी करारीत। तो वो कहते हैं उसके इवज मैं बकरियां चराया करता था अहले मक्का की, यानी ये मक्की दौर की बात, अहले मक्का की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीन एज के जमाने में थे, शबाब से पहले, क्योंकि शबाब में जब आप आते हैं तो आप वही मशगला और जो है वो प्रोफेशन इख्तियार करते हैं जो कि आमतौर पर अहले मक्का का और कुरैश का रहा है। ये तो थी तबकात इब्न साद की रवायत। इस पे आप मुस्तज़ाद बुखारी का हवाला भी लें ताकि इसको एक ताइदी हैसियत हासिल हो जाए। बुखारी में 2262 2262 नंबर हदीस है, बिल्कुल बेआईनी ही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जैसे तबकात इब्न साद में बयान हुई है। कहते हैं, मा बासल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम फ़क़ाला साहबू व अंता फ़क़ाला नअम कुन्तु अरआहा अला करारीता लि अहले मक्का था। अहले मक्का से मैं करारीत की बुनियाद के ऊपर मैं उनकी बकरियां चराया करता था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक चीज मैं यहां बयान कर देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बकरियां चराई हैं और सोशल लाइफ गुजारी है इब्तदाअन, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो लकब मशहूर हो गए थे, सबको पता है। मैंने इसीलिए कहा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं बयान करूंगा जो जुबान ज़द आम है। एक सादिक और अमीन। सादिक और अमीन वो लकब थे जो नबूवत के दावे से पहले पहले जुबान ज़द आम थे मक्का के अंदर, यानी हर कसो नाकस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, वो जानता था कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलकबात हैं उनमें एक सादिक और एक अमीन है। ये किस बुनियाद पर था सादिक और अमीन? वही सारे मामलात थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरती और माशी तौर पर अपनी शख्सियत को मनवाने में जो उन्होंने 40 साल लगाए थे। इसीलिए कुरान में है ना, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने तुम में एक उम्र गुजारी है, तुम मुझे सारे मामलात मेरे लेन देन के देखते रहे हो, मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा। तो सादिक और अमीन कहते थे, वो बेसिकली माशी लेन देन था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और माशरती लेन देन भी था। आगे जब मैं नबूवत के दावे के बाद हिजरत से पहले का जिक्र करूंगा, उसमें मैं उस किस्से को भी जिक्र करूंगा जो अमानतें रखने का जिक्र है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाकर अमानतें लौटाने का जो जिक्र किया है, उसके पीछे क्या सारी एक तारीख है और पस मंजर क्या है, वो भी मैं बयान करूंगा। उसका ताल्लुक भी बेसिकली मुआशरत, यानी इकोनॉमी और सोर्स ऑफ इनकम के टॉपिक के साथ बनेगा। अच्छा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके के अंदर एक घर भी आया था, ये भी मैं बयान कर देता हूँ। ये सीरत की और तारीख की मुख्तलिफ किताबों के अंदर मिलता है। जो सुनन अल बैहकी है उसमें तफसील के साथ है, बुखारी में उसका इशारा मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, तो उस वक्त जब मक्का फतह कर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुके, तो एक सहाबी ने पूछा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर में रुकेंगे? क्योंकि जो मुहाजिर थे उनको पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी थी, अपना घर था। तो आपने क्या अल्फाज फरमाए, ये बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर आपके सामने 1588। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मक्का में क्या अपने घर में कयाम फरमाएंगे? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकील ने हमारे लिए मोहल्ला या मकान छोड़ा ही कब है, सब कुछ बेच कुच कर बराबर कर दिया। अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे। जाफर और अली रज़ी अल्लाह तआला को विरासत में कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे, और अकील रज़ी अल्लाह तआला इब्तिदा में तालिब इस्लाम नहीं थे, यानी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था इब्तिदाअन, जो अकील थे। बाद में भी इनके हालात थोड़े दिगर हुए हैं, मगर उनका मैं अभी जिक्र
وہ ٹاپک نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے گئے ہیں تب تک ان کی پراپرٹی وہاں پر موجود تھی, گھر تھا, وہ بعد میں بیچ دیا گیا. یعنی آپ کے جس کو کیا کہتے ہیں, آپ کے پوزیشن میں, ٹھیک ہے نا, جو ایک ٹپیکل ٹرم بولی جاتی ہے, لیگل جوڈیشری ٹرم بولی جاتی ہے, کہ آپ کے پوزیشن میں, آپ کے قبضے کے اندر آپ کی پراپرٹی جو تھی اس میں آپ کا ایک گھر بھی تھا جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں تجارت کے حوالے سے. میں نے پہلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سن شباب کو پہنچتے ہیں, یعنی جوانی کے رستے پر پہنچتے ہیں, تو انہوں نے وہی کام شروع کیا جو قریش مکہ کیا کرتے تھے, نوجوان بڑے ہونے والے لوگ تجارت کرتے تھے. میں نے کتاب جو الرزق, میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر, جس میں نے بیان کیا تھا کہ عرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 4 بڑے جو مقاصد ہیں, 4 بڑے کام جو ہیں وہ کیا جاتا تھا. 4 بڑے, جی ملکیت, بہت شکریہ, یہ نیچے کسی دوست نے وہ مجھے بتا بھی دیا, ملکیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں اور آپ کے قبضے میں ایک گھر بھی تھا. اچھا, بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی میں پہنچے ہیں تو آپ نے تجارت کا جو طریقہ اختیار کیا, یعنی پروفیشن جو اختیار کیا, اس کو کہتے ہیں مزاربت کا اصول. مزاربت کیا ہوتا ہے؟ مزاربت کو سمجھیں. مزاربت کہتے ہیں کہ کیپٹل کسی کا ہے اور لیبر کسی کی ہے, ٹھیک ہے, اور جو لیبر ہے یعنی جس کا ہارڈ ورک ہے وہ کسی کا کیپٹل اور کسی کا سرمایہ لے کر وہ جاتا ہے اور اس بنیاد کے اوپر بزنس کرتا ہے. یہ بہت منافع بخش تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سرمایہ نہیں ہوتا تھا, آپ کی صرف محنت ہوتی ہے. آپ کو خوف نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا سرمایہ آپ کہاں سے لائیں گے. بڑی آسانی سے آپ اس طریقے پر امیر ہو سکتے تھے. دنیا کا اس وقت جو سب سے امیر ترین انسان ہے, جو اپنے ہی ریکارڈ توڑتا جا رہا ہے, ایون کرونا وائرس کے دنوں کے اندر, یہ کووڈ کے دنوں کے اندر بڑا لاس ہوا ہے لوگوں کو, مگر اس بندے کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھتے رہے ہیں. وہ کون ہے جی؟ اس کا نام ہے جی جیف بیزوس. جیف بیزوس جو امیزون کا سی ای او ہے, امیزون کا جو فاؤنڈر ہے. امیزون کیا ہے, ای بے کیا ہے, اور اس طریقے سے جو آن لائن بزنس اور ای کامرس کی جو مارکیٹس ہیں وہ کیا ہیں, وہ بیسیکلی یہی اصول ہے مزاربت کا, کہ کیپٹل جو ہے اب وہ آپ کو سٹالز عنایت کر دیتے ہیں آن لائن. آپ سٹالز بائی کرتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹس کو آن لائن کرتے ہیں. اچھا, اور دوسرا بندہ یعنی سی ٹو سی, اس کو یہ کامرس کی لینگویج کے اندر اس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے بی ٹو بی اور سی ٹو سی, یعنی بزنس ٹو بزنس اور کنزیومر ٹو کنزیومر, اس کو ای کامرس ٹرم کہا جاتا ہے. تو عرب کے اندر بیسیکلی بی ٹو بی اینڈ سی ٹو سی کی جو ساری کی ساری مزاربت کے اصول کے اوپر بھی بزنس چلتا تھا. یعنی وہ کیا کرتے تھے, چونکہ عرب کے اندر جو ہے وہ طوائف الملوکی تھی اور حالات بڑے کشیدہ تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے اور راہ زنی کرتے تھے, مال کو لوٹتے تھے. تو جو بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اگر نکلیں گے تو ہمیں ہی کڈنیپ کر کے ہمارے سارے مال کا مطالبہ نہ کر لیں یا ہمیں قتل نہ کر دیا جائے. تو وہ کیا کرتے تھے, اپنا کیپٹل دیتے تھے, اپنا سرمایہ دیتے تھے ان لوگوں کو جو لوگ ینگ ہوتے تھے, محنت کرتے, ان لوگوں کو آگے بھیجتے تھے کہ آپ جاؤ, تاکہ اگر مال گیا بھی تو یہی جائے گا, دوسرا نقصان نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کر دیا کہ اس کی ڈیٹیل کیا تھی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مزاربت کی بنیاد کے اوپر, اصول مزاربت کی بنیاد کے اوپر, یعنی آپ لیبر تھے, ہارڈ ورک کرتے تھے اور دوسرے کا سرمایہ ہوتا تھا, آپ نے ایک لمبے عرصے تک یہ تجارت کی ہے, جس میں آپ نے اپنے شباب کے اندر بھی قریباً 2 سفر شام, یمن اور بصرہ کے کیے ہیں, جن کی تفاصیل آپ کو سیرت کی مختلف کتابوں کے اندر مل جائے گی, جنہوں نے تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے اس حوالے سے. اچھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیشت کا اور اپنے ذریعہ معاش کا جو آغاز ہے, خود کفالت جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے, وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی ہے جس کو اصول مزاربت کہتے ہیں. اس دوران میں جو تفصیلی اور امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی وہ مثال قائم کی کہ آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا, اور لوگ آپ اتنا منافع اکٹھا کر کر لے کر آتے تھے اور اتنی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے اور اتنے بر وقت کرتے تھے اور اپنے وعدہ کے اتنے پابند تھے کہ بعض اوقات ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں جن کی گواہی دی ہے, یعنی اس وقت کے ان لوگوں نے گواہی دی ہے, اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ صادق گواہی دی ہے, جن میں قیس ہیں, صائب بن قیس مخزومی ہیں, امیہ بن ابی سلط ہیں, ابو سفیان بن حرب اموی ہیں.
جن کا ذکر البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی کیا ہے، اور انصاب الاشراف کے اندر امام علامہ بلاذری نے بھی کیا ہے، اور معجم الکبیر میں امام طبرانی نے بھی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، اس لیے میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بازار میں سٹال لگتا ہی بک جایا کرتا تھا، خصوصاً اوقاز کے اور ذی المجاز کے جو بازار ہوتے تھے ان کا تو واقعہ کئی لوگوں نے بیان کیا بھی، میں جب میں سیکنڈ ایپیسوڈ میں جاؤں گا جو کہ مدنی واقعہ، اس میں میں ایک واقعہ ذکر کروں گا المستدرک للحاکم سے جو شرط علی الصحیح ہے نا، اس میں ایک واقعہ ذکر کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال لگتا ہی بک جایا کرتا تھا، اور تو اتنے ایماندار تھے اور اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی کہ لوگ ان سے مال خریدنا یا ان کے ساتھ کاروبار کرنا بالکل آنکھیں بند کر کے کرتے تھے، کیا یہ مال لے جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ ایک واقعہ جس کا میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنے ایماندار تھے نبوت کے اعلان سے پہلے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اوقاز یا ذی مجاز کے کسی بازار میں اپنے ایک جو اسسٹنٹ تھے ان کو کھڑا کر کے سٹال پر، اور اونٹ تھے کچھ جن کے کاروبار کے لیے آپ آئے تھے اور کچھ مال لدا ہوا تھا، آپ چلے گئے۔ ایک شخص جو ہے وہ اونٹ خرید کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ کس کا مال ہے؟ انہوں نے کہا جی محمد بن عبداللہ کا مال ہے۔ انہوں نے کہا دے دو دے دو، ہم لے کر چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے بیچ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ کبھی تک تب تک مال سیل نہ کرو تب تک کسی چیز کے اپنے جو آپ نے جو اشیاء ہیں، جو آپ کی گڈز اور آئٹمز ہیں، ان کے نقصان اور ان کی اچھائی کو بیان نہ کر دو۔ ایک منٹ دیجیے گا، اچھا۔ اچھا بہت شکریہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے یہ بیان کیا تھا جو اس مال کے اندر کوتاہی تھی؟ آپ نے کہا میں تو بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور منافع بھی اچھا مل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بازار میں سے چھان کر ڈھونڈ کر ان لوگوں کو نکالا اور ان کا جو مال تھا وہ کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ فائدہ تھا، یہ چیز جو ہے اس میں یہ خسارہ ہے، تو آپ یہ مجھے واپس کر دیں۔ ان لوگوں سے ان کو ان کی جو قیمت ہے وہ واپس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جو ہے وہ سامان جو ہے وہ واپس لیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملتے ہیں، صرف ایک مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس قسم کے تاجر تھے اور اپنا ایک نام انہوں نے قائم کیا۔ اسی اسنا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ، ینگ لڑکا ہے، ابھی دیکھیں نا ارلی ٹوینٹیز میں تھے آپ، حضرت خدیجہ کے ساتھ، جو میں روایت ڈھونڈ چکا ہوں، حضرت خدیجہ کے ساتھ جب آپ نے بزنس شروع کیا، یعنی اصول مزاربت پہ آپ نے بزنس شروع کیا ہے، سیلف امپلائمنٹ کا، جس میں آپ لیتے تھے اور کام ڈھونڈتے تھے اور کرتے تھے، وہ شروع کیا ہے 23 ایئرس کے تھے جب آپ، 23 سال کے، یعنی 2 سال آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ مختلف مقامات کے اوپر ان کا مال لے کر گئے ہیں اور آپ نے کام کیا، مختلف سفر کیے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ سفر ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ سفر ہے جو ان کے غلام جن کا نام تھا میسرہ، میسرہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ میسرہ نامی جو غلام تھا ان کے ساتھ سفر کیا، اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ تم دیکھو اس شخص کو، کہ اس کی میں بڑی تعریف سنتی ہوں، بڑا نام سنتی ہوں کہ محمد بن عبداللہ جناب مال لے کے جاتا ہے، ایسے منافع 100% پروفٹ لے کے آتا ہے، تم جا کے ذرا سفر تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ کیا شخص ہے۔ تو غلام میسرہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک مال کو اس کے صحیح مقام تک نہیں پہنچا دیتے، صحیح طریقے سے پروفٹ نہیں لیتے، اور جو منافع ہوتا ہے وہ صحیح معنوں کے اندر اس کے مالک تک نہیں پہنچاتے، آپ سکون اور امن سے نہیں بیٹھتے، اور پھر کس طریقے سے پورے رستے سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور اتوار ہیں، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی ذات مقدسہ ہے، اس حوالے سے جو بھی ان کے جو بیہیویئر تھا، وہ آ کر غلام میسرہ جو ہیں وہ بیان کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکبریٰ کو، آپ بہت امپریس ہوتی ہیں۔ آپ کی ایک خادمہ ہوتی ہیں جن کا نام ہے نفیسہ، آپ ان کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہے، 2 سال کے عرصے کے بعد صحیح طریقے سے سمجھ لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ام المومنین اول جو ہیں وہ الاولی، وہ حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا کے ذریعے پیغام بھیجتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بصیرت رکھتے، دور اندیش تھے، آپ نے ان سے شادی کی۔
یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جواب میری طرف سے نہیں، کسی اورینٹلسٹ کی طرف سے یا کسی نان مسلم کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک معیشت کے حوالے سے، یعنی ذریعہ معاش کے حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس یہاں کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی حالت تھی وہ بڑی خستہ تھی، اس وجہ سے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں، 2 دفعہ جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی تھیں، بچوں والی تھیں، آپ نے ان سے شادی کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی حالت معاشی طور پر خستہ تھی، کمزور تھے آپ، تو آپ نے ان سے شادی کی، اور ان کی دولت اور تجارت کے اوپر آپ جو ہیں وہ آپ خوشحال ہوئے، پراسپیرس ہوئے، اور آپ ایک اچھا لائف سٹائل، اسٹینڈرڈ لائف سٹائل آپ نے انجوائے کیا. یہ اعتراض نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے. اس کے جواب کے اندر ایک حوالہ دے دوں، اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے اسٹڈیز ان اے ماسک، شدید مخالف اور ناقد ہے، اورینٹلسٹ ہے. 1893 کے اندر یہ کتاب چھپی، اسٹینلی لین پول نے یہ کتاب چھاپی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سیاسی، تہذیبی، اخلاقی، تمدنی حوالے سے اور پھر مذہبی حوالے سے اس نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں، مگر مان گیا ہے پیج 79 کے اوپر اس کی کمنٹری میں یہ لکھتا ہے اعتراض کرتے ہوئے، کہتا ہے جی محمد they say was a poor man ختیجہ rich and powerfully connected. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے اور ختیجہ جو ہے وہ امیر تھیں، پیسے والی تھیں، اس لیے شادی کی تاکہ وہ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں، انجوائے کر سکیں. It is hardly necessary to point out that the fear of poverty, a matter of little consequence in Arabia and at that time. وہ کہتے ہیں یہ سمجھ لینا بڑا ضروری ہے یہ پوائنٹ، کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی کوئی غربت سے ڈرتا ہوگا اس ٹائم پر عرب کے اندر، جبکہ وہاں کی جو معاشی حالت ہے عام طور پر لوگ بڑی عام سی زندگی گزار رہے تھے، یعنی جو پوورٹی ریٹ ہے، جو غربت کی شرح ہے وہ بہت زیادہ تھی. وہاں لوگ غلامی کی زندگی یا اسی طریقے سے اجارت کی یا مزاربت کی یا صنعت کی جو بھی زندگی گزارتے تھے وہ لوگوں کے سرمایہ پہ گزارتے تھے. اسی لیے تو راہزنی اور ڈاکہ زنی پر وہ چل پڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے کبھی کسی کا مال لوٹا. تو وہ غربت کا ڈر کسی کو اس علاقے کے اندر ہونا، یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کوئی اس چیز سے ڈرتا ہو. اچھا وہ کہتے ہیں would not restrain a really sensual man for 5 and 20 years. وہ کہتے ہیں غربت کا ڈر کہ یار میں نے اگر اس عورت سے شادی کر لی تو مجھے بڑے پیسے مل جائیں گے، اور اگر شادی نہ کی تو میں تو غریب ہی رہوں گا. کہتے ہیں یہ ڈر غربت کا اس بندے کو 25 سال تک روک کے رکھے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آگے وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے if her money alone had curbed him for 25 years, one would expect him at her death to throw off the cloak, thank heaven for the deliverance, and enter at once upon that rake's progress. اچھا وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے بیان کرنے کا مقصد آسان لفظوں میں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہوتی جو اعتراض عام طور پر مستشرقین اور ملحدین کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پیسے پر نعوذ باللہ اپنی معیشت چلا رہے تھے، ان کے کاروبار پر چل رہے تھے، یعنی مطلقاً، یعنی کلی طور پر حضرت عائشہ سے اس وجہ سے شادی کی تھی، تو وہ کہتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیسے پر. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز عام سمجھ لینی چاہیے، بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے نا وہ خوشیاں منانی چاہیے تھی اور مال کی ریل پیل ہو جانی چاہیے تھی. اب وہ میں نے ریڈ کے اندر کہا ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتا ہے he does none of those things. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی زندگی زیادہ سادہ ہو جاتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدنی دور میں جب ہم جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مزید سادہ ہو جاتی ہے، مگر اپنا اپنا سارا اصول چلتا ہے جس کو میں آگے بیان کروں گا. یہ جواب دینا اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کی شادی کے حوالے سے دینا ضروری تھا. اچھا اس حوالے سے نا میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر کنکلوڈ کروں گا بات کو. چونکہ میں نبوت سے پہلے تک جاؤں گا تو شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کے واقعات. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب شادی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت کے اصول کے اوپر، جو کہ اپنے ہارڈ ورک کی بنیاد کے اوپر کافی سیونگ کر چکے تھے. سیرت ابن حشام میں، سیرت ابن حساک میں، طبقات ابن سعد کے اندر اور دیگر جو سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جب نکاح کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق مہر کے اندر 20 باقرہ اونٹنیاں دی ہیں. باقرہ کہتے ہیں جوان اونٹنیاں،
اور اونٹنی یاد رکھیں جو میمل کے اندر فیمیل ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، یعنی گھوڑی گھوڑے سے زیادہ ایکسپینسو ہے، اونٹنی اونٹ سے زیادہ ایکسپینسو ہے، بکری بکرے سے زیادہ، کیونکہ وہ بچے بھی دیتی ہے دودھ بھی دیتی ہے. تو اونٹنی دی تھی، باکرا اونٹنیاں جو کہ ینگ اونٹنیاں تھیں 20 کے قریب حکمیر کے اندر. اچھا جو ولیمہ کیا تھا اس کے اندر کھانے کا سارا انتظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو رشتہ دار تھے ان کے حلیہ، حلیہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جس کو ہم عام طور پر پنجابی زبان میں ہمارے کلچر کے اندر وری کہتے ہیں. وری وری کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں، یعنی اسپاؤس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے کپڑے، ان کو کپڑے دیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ شادی کے وقت کا آپ کا سرمایہ جو آپ نے لگایا تھا. اچھا یہ آپ کو مختلف کتابوں کے اندر مل جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت کی صورتحال تھی. اس کے علاوہ میں مزید چیزیں کچھ ذکر کروں گا، مگر ایک چیز جس کا میں ضروری سمجھتا ہوں ذکر کرنا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوتی ہے اس وقت اور آگے چل کر، یعنی مکی دور میں ہی آپ کی ملکیت کے اندر جو غلام ہوتے ہیں، غلام بہت بڑا ایسٹ سمجھا جاتا ہے عرب کے اندر، اس وقت سمجھا جاتا تھا. یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے بھائی، اگر جوان ہے تو، ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک گھر ہے یا آپ کے پاس ایک دکان ہے. یعنی دکان کو آپ کرائے پر دے کر، ٹھیک ہے نا، آپ کما سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ غلام سے کام کروا کر اس سے کمیشن کھائی جاتی تھی اس کی محنت کے اوپر. تو غلام ایک سرمایہ تھا، 24/7 وہ آپ کی خدمت میں تھا. اور عرب کے کلچر کے مطابق غلام کے بھاگ جانا ایک علاقائی اور قانونی جرم سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، آقا سے بھاگنا غلام کا، اور اس کی باقاعدہ سزا ہوتی تھی. اچھا ان کے غلاموں کی لسٹ کے اندر کون آتا ہے؟ حضرت زید. یہ وہی زید ہیں جو آزاد کردہ، جو جن کے ساتھ حضرت زینب کی شادی، اور پھر سورہ احزاب کے اندر ان کا نام بھی آیا قرآن کے اندر، ایک ہی صحابی کا نام ہے وہ حضرت زید کا ہے. زید ان کے غلاموں میں تھے جن کو بعد میں آزاد کیا تھا. یہ وہی زید ہے جن کے بیٹے تھے اسامہ. جو ام ایمن تھیں، ام ایمن جو تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، ان کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت میں باندھی تھی اور خادمہ تھی، جو عبد المطلب کی باندھی، یعنی خاندانی خادمہ آپ کی ملکیت میں آئی تھی. بعد میں ان کی شادی حضرت زید سے کروا دی تھی جن کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، یاد ہوگا. ایک ان کے غلام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اندر ابو کبشہ، ایک تھے آنسہ، ایک تھے صالح شقران، اور ایک تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی حضرت سفینہ ہے جن سے حدیث سفینہ جو ہے وہ منقول ہے سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر، جس کو خلافت راشدہ کے 30 سال بیان کیے ہیں. حضرت سفینہ ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ترمذی کی اس حدیث کے اندر، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث کے اندر بھی الفاظ ملتے ہیں کہ ان سفینہ تھا، سفینہ سے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ حضرت سفینہ بھی مکی دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور کے ایسٹس ہیں، سورس آف انکم ہیں، آپ کی تجارت ہے. ابھی میں آگے چل کر نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی ہے، اور اچھا پھر نبوت کے بھی 2 فیز ہیں، چونکہ میں اس کو اگلے پروگرام اگلے ایپیسوڈ کے اندر میں مکی دور کے وہ نبوت کے 13 سال ہیں جن کو میں ذکر کروں گا، اور پھر آگے مدنی ایپیسوڈ کے اندر میں 10 کروں گا. یہ سمجھ لیں کہ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں 2 فیز ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بھی 2 فیز ہیں. مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دور ہے جس میں نبوت کا اعلان خفیہ رکھا اور خفیہ دعوت کی، یعنی راتوں کو جا جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن کا واقعہ ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ خفیہ طور پر، اسی طریقے سے عمار بن یاسر اور سمیہ، اور اسی طریقے سے یاسر کے ایمان، یہ بھی خفیہ ہے. تو میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ان دونوں ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے جو معاشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف انکم ظاہر ہوتا ہے، چاہے آپ خفیہ طور پر نبی کی دعوت دیتے رہے یا اعلانیہ طور پر سامنے آئے، جب آپ نے ماریں کھائیں، آپ نے قربانیاں دی، آپ کے اصحاب نے ماریں کھائیں اور ہجرت کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایک لیبر سے کیپٹل جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کیا آپ نے. میں مکی دور کے اندر سٹارٹ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ آ گیا تھا کہ آپ
جو اصول مزاربت پر جسے کہتے تھے مزارب، مزارب کہتے تھے کہ جو بندہ جو ہے مال لے کر جاتا ہے اور سرمایہ کسی کا ہے، تو جس کا سرمایہ ہوتا تھا اس کو عربک ٹپیکل ٹرم یا فقہ کی ٹپیکل ٹرم کے اندر کہتے ہیں صاحب المال یا رب المال۔ صاحب المال کہتے ہیں مال والا، یا رب المال کہتے ہیں جس کا مال ہوتا تھا، جس کا کیپٹل ہوتا تھا، جس کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لیبر سے اور کیریئر سے، کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونر بنتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں، اس کا سفر ہم انشاءاللہ مکی دور کی اگلی ایپیسوڈ کے اندر جاری کریں گے۔ آپ دوست صاحب، آپ کا بہت شکریہ، یہ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، معذرت چاہتا ہوں، مختصر رکھنا چاہتا تھا، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو میں انفولڈ نہ کرتا تو بہت سے پہلو سمجھنے اور ان کا ادراک اور ان کا افہام اور ان کا جو ہے وہ گرپ ان کو سمجھنے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ امید ہے دوست صاحب آپ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ دوستوں، اپنا اور قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو قریب ملیں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، مجھے وقت دیں کہ میں اپنی نجی زندگی کی مصروفیت سے نکال کر ان چیزوں کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس حوالے سے معاف فرمائے، اور انشاءاللہ جو بات سچ ہے، صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔